وَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا. وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحق مع علي وعلي مع الحق. صلوات محمد. ارباب اعزاء، سید الرسل کی جس مشہور اور معروف روایت کو موضوع قرار دیا ہے، سید الرسل لسان وحی سے اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ میرے بعد اگر حق کو تلاش کرنا ہے، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سید الرسل اپنی امت کو ایک معیار، ایک میزان دے رہی ہے۔ فرماتے ہیں: الحق مع علی وعلی مع الحق۔ اے میرے کلمہ گو، سن لو مجھ مصطفیٰ کی زبان سے، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ وہ روایت ہے، الفاظ تھوڑا آگے پیچھے، علی مع الحق والحق مع علی، یا الحق مع علی وعلی مع الحق۔ الفاظ کے بدلاؤ کے ساتھ علماء اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں اس روایت کو بڑی امانت سے نقل کیا، اور شیعہ علماء نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ رسول اللہ اپنی امت کو جو معیار حق بتا رہے ہیں، خود اپنی زبان سے بتا رہے ہیں۔ اگر حق کو تلاش کرنا ہے تو آ جاؤ علی کے دروازے پہ، تمہیں حق مل جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول اللہ۔ علی کے دروازے پہ آ جاؤ، تمہیں حق مل جائے گا۔ آج کل کچھ برادران اہل سنت کی ایام محرم اور سفر میں گفتگو ایسے شروع ہو جاتی ہے، وہ شخصیات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ مثلا جیسا کہ آج ایک مومن نے سوال کیا کہ آج ایک محفل میں اس چیز پہ زور دیا گیا کہ حضرت علی اکبر جو تھے وہ ابو سفیان کے نواسے لگتے۔ ٹھیک ہے، تاریخی اعتبار سے حضرت علی اکبر کی جو ماں ہیں وہ میمونہ بنت ابو سفیان کی بیٹی ہے، نواسے لگتے ہیں۔ تو اس رشتے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ رشتوں کے ہونے سے معیار حق ثابت نہیں ہوتا، ورنہ قرآن کی آیت مجیدہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی حضرت نوح سے کہہ رہا ہے: یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیرا فرزند نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے، نوح بھی کہہ رہے ہیں میرا اللہ میرے فرزند کو بچا، لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے نوح یہ تیری اہل، یہ تیرے خاندان، یہ تیری اولاد میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل صالح نہیں ہے۔
جس راستے پہ تو ہے صراط مستقیم پر، اس راستے پہ یہ نہیں ہے۔ اب ذرا کوئی یہ بتائے، نبی کا بیٹا ہونا زیادہ شرف ہے یا کسی کا انسان نواسا جا بنے؟ بیٹا ہونا زیادہ قریبی رشتہ ہے، تو اس کا مطلب ہے باپ سے بیٹے کا اگر رشتہ ہے، جب بیٹا باپ کے دین پر نہیں ہے تو اللہ اس رشتے کو بھی غیر معتبر جان رہا۔ اللہم صلی علی، اللہ رشتے نہیں دیکھتا، پروردگار دامن میں اعمال صالح دیکھتا ہے۔ تو لہذا پہلی قرآن کی آیت ہے، ہمیں کہیں اور جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اگر کوئی رشتہ داریاں ثابت کرنے میں فخر اور یہ کمال سمجھتا ہے تو پھر نبی نوح کا بیٹا بھی تو ہے، اگر شرف ہوتا تو اللہ اس کی آل سے باہر نہ نکالتا۔ دوسرا، حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں، وہ بھی تو زوجات نبی ہیں، تو نبی کی زوجات ہونے میں ان کو وہ شرف نہ ملا۔ اگر شرف ہوتا تو اللہ ان کی مذمت میں قرآن کی آیتیں بیان نہ کرتا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ حضرت علی اکبر کسی کے نواسے ہیں، اس سے کوئی شرف اور کمال ظاہر نہیں ہوتا۔ اور اگر تاریخ کی ورق گردانی اور کریں، ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ لہب جو منہ بولتی ثبوت ہے، سورہ لہب کس کی مذمت میں نازل ہوئی؟ ہمارا بچہ جانتا ہے، ہر مسلمان کہتا ہے ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب۔ اللہ سورہ لہب میں ابو لہب کی مذمت کر رہا ہے۔ اب ذرا کوئی پوچھے، ذرا مسلمانوں سے بتاؤ یہ ابو لہب کا رسول سے کیا رشتہ ہے؟ سب بالاتفاق بول کر جواب دیں گے رسول کے سگے چچا ہے۔ رسول اللہ کا سگا چچا ہونا، جب اس کو رشتہ داری فائدہ نہیں دے رہی، یہ کہنا کہ حضرت علی اکبر سے فلاں کا رشتہ تھا۔ اگر فلاں کا رشتہ ثابت بھی کرتے ہیں، اس نے کربلا میں نواسے رسول کی حرمت کا خیال رکھا۔ صرف آپ نسب، آپ فخر ثابت کرتے رہے، حضرت علی اکبر کا فلاں سے کیا رشتہ تھا؟ حضرت علی اکبر کی عظمت کی لاج بھی رکھی، حضرت علی اکبر کے دین پہ بھی تھا جس دین پہ حضرت علی اکبر تھے۔ وہ تو نواز رسول کا قاتل بن بیٹھا ہے، اور پھر شام کے دربار کو سجایا گیا کہ صرف کیا ہے، ایک یزید کی طرف داری۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ۔ اب یہ ابو لہب کون ہے؟ رسول کا سگا چچا ہے، لیکن تاریخ علماء اہل سنت، بڑی ذمہ داری سے میں جملہ نقل کرنے لگا ہوں، علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے جو ابو لہب کی زوجہ تھی جس کا نام تھا ام جمیل۔ کون تھی یہ؟ ورق کی گردانی کریں، تاریخ کی ورق گردانی کریں، تاریخ بتاتی یہ ام جمیل ابو سفیان کی سگی بہن تھی۔ کون تھی؟ ابو سفیان کی سگی بہن۔ ابو سفیان کی بہن دشمن رسول ٹھہری۔ رشتہ داریوں پہ جب آتے ہیں، آپ صرف حضرت علی اکبر سے فلاں کے نواسے کے رشتے کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ ذرا یہ بھی بتا دیں ابو سفیان کی بہن رسول کی سب سے بڑی دشمن تھی ام جمیل، جس کی مذمت میں قرآن کی پوری صورت ہے۔
تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا. پوری صورت جو ہے ابو لہب اور ام جمیل کی مذمت میں. اب یہ رسول اللہ کی کیا لگتی ہیں؟ سگی، یہ چچی لگتی ہیں. اور ابو سفیان کی کیا لگتی ہے؟ ابو سفیان کی بہن لگتی ہے. تو اب ادھر سے رشتہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں، ادھر سے کیوں نہیں بتاتے؟ ادھر بھی بتائیں، تعارف تو کریں کہ رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھانے والے کون تھے. تاریخ بتاتی ہے یہ ام جمیل ابو سفیان کی یہ بہن، یہ وہ ملعونہ تھی جب بی بی خدیجہ طاہرہ گھر میں کھانا تیار کرتی، یہ ملعونہ گندگی اٹھا کر بی بی خدیجہ طاہرہ کے اس ہنڈیا میں ڈال دیتی. جس کھانے کو رسول نے بھی تناول کرنا ہوتا اور بی بی خدیجہ طاہرہ نے بھی تناول کرنا ہوتا. یہ کیوں نہیں بتاتے؟ یہ ام جمیل کون تھی؟ اس کا تعارف کیا تھا؟ جو ادھر سے عرب میں ایک خاتون معظمہ بی بی ملیکۃ العرب جناب خدیجہ طاہرہ اپنا سارا مال اسلام کی تعلیمات پہ خرچ کر رہی ہیں، اور ادھر سے ام جمیل ابو لہب کی زوجہ ابو سفیان کی بہن اپنا قیمتی ہار اسلام کی دشمنی میں خرچ کر رہی ہے. ذرا یہ بھی تو کوئی بتائے، یہ بھی کس کی رشتہ دار تھی اور کس کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی. اور تاریخ گواہ ہے جب سید اور رسول گھر سے نکلنے لگتے تو یہی ام جمیل ملعونہ رسول کے گھر کے باہر کانٹے بچھا دیتی تھی. یعنی ہم صرف یہ دیکھتے رہیں کہ فلاں کا رشتہ کربلا میں فلاں کے ساتھ ہے. ایک دو رشتے جوڑنے سے کمال نہیں ہے، دین مصطفیٰ اور قرآن پہ ہونے میں کمال ہے. اللہم صلی علی اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی. لہذا دین خدا پر ہونا، قرآن پر یا سنت نبی کا پیروکار، اس میں کمال ہے. رشتہ داریوں میں کمال نہیں ہے. رشتہ داریوں میں کمال دیکھتے ہیں تو پھر قرآن میں ہمیں فرزند نوح بھی نظر آتا ہے، پھر زوجات نبی حضرت نوح اور لوط کی بیویوں کا کردار بھی نظر آتا ہے، حضرت یوسف کے بھائی جو ان پر ظلم کرنے والے ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں، اور بھی کتنے ایسے کردار ہیں جو ہمیں قرآن میں دکھائی دیتے ہیں. لہذا رشتہ داری کامیابی کی علامت نہیں ہے. نجات کا اگر رائے نجات کوئی ہے تو وہ قرآن ہے یا پھر وہ وارثان قرآن. صلوات پڑھ دیں محمد. لہذا رشتہ داریوں سے جو بعض لوگ یہ فضیلتیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رشتہ داریوں سے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ دین اور ایمان پہ کتنا ہے، کتنے فیصد ہے. جو قرآن نے بھی معیار بتا دیا اور سید الرسل نے بھی اپنی زبان مبارک سے ہمیں یہی سمجھایا. ایک مل کے صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی. لہٰذا اس لیے میں اپنے جوانوں اور بچوں سے بھی یہ خاص درخواست کروں گا، آپ کوشش کریں تاریخ کا مطالعہ کریں، معلوم تو ہو کہ ان ہستیوں کا کیا کردار رہا ہے. اسلام لانے سے پہلے کون کیا کرتا تھا، اسلام لانے کے بعد کون کیا کرتا تھا. آل محمد کی تاریخ بھی پڑھیں، اصحاب نبی کی تاریخ بھی پڑھیں، اور سید الرسل کی بھی پاک سیرت پڑھیں، تاکہ معلوم تو ہو کن ہستیوں کا پاک کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. لہذا یہ رشتہ داریاں یہ معیار نہیں، معیار
حق اگر ہے تو نبی نے ہمیں یہی بتایا، الحق مع علی وعلی مع الحق۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب جنگ جمل ہو رہی تھی، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر، ان کے فرزند حضرت محمد، یہ بی بی عائشہ کے خیمے میں گئی۔ حضرت محمد بی بی عائشہ کے خیمے میں گئے۔ بی بی عائشہ چونکہ جنگ جمل کے لیے آ چکی تھی بصرہ میں، اب یہ حضرت محمد حضرت ابو بکر کے فرزند اپنی بہن کے خیمے میں گئے۔ تاریخ گواہ ہے، حضرت محمد نے جا کر بی بی عائشہ کو سلام کیا، بی بی نے جواب نہ دیا، بی بی خاموش رہی۔ لیکن حضرت محمد بن ابی بکر اپنی سسٹر سے، زوجہ رسول بی بی عائشہ سے کہتے ہیں، اے خواہر، اے میری بہن، کیا تو نے مجھے نہیں کہا تھا کہ اے محمد، دنیا چاہے علی کو چھوڑ دے تو کبھی بھی علی کو تنہا نہ چھوڑنا۔ اے میری بہن، تو نے نہ کہا تھا، اور تو نے ہی مجھے کہا تھا، انی سمعت من رسول اللہ، کہ اے محمد، میں نے اپنے کانوں سے نبی کی پاک زبان سے سنا، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اور میری بہن، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کل تک تو مجھے علی کے حق میں وصیتیں کرتی رہی اور مجھے نبی کی حدیث سناتی رہی، آج تو علی کے مقابلے میں۔ لہذا یہ حضرت محمد بن ابی بکر کون ہے؟ تاریخ پڑھے۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے بھی میں ان کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں، تمام مومنین کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں، آپ منصف مزاج بن کے، تعصب کی عینک اتار کے، تاریخ اسلام، تاریخ اصحاب نبی، تاریخ آل رسول پڑھے، معلوم تو ہو کہ حق کیا ہے۔ یہ حضرت محمد خلیفہ رسول، مسلمان جسے خلیفہ رسول یعنی پہلا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، ان کے فرزند حضرت محمد یہ جب مصر پہنچے تو مصر میں ان کو کس نے شہید کرایا، اور ان کو پھر گدھے کی کھال میں ان کی میت کے ٹکڑے کر کے ڈالا گیا، اور پھر اس کو جلا دیا گیا، اور جلانے کے بعد خاک، آدھی خاک کو اڑا دیا گیا اور آدھی خاک کو دریا میں بہا دیا گیا۔ یہ ظلم کس پر ہوا؟ حضرت محمد بن ابی بکر پہ۔ ذرا تاریخ گواہ ہے، معلوم تو کریں کہ ان پر اتنا ظلم کس نے کرایا، کس جرم میں؟ فقط جرم ایک ہی تھا، کیا؟ اپنی زندگی میں علی حیدر کرار کا دفاع کرتے تھے، دل محبت علی سے لبریز تھا، اور دنیا والوں سے برداشت نہ ہوتا تھا یہ علی کا دفاع کیوں کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ لہذا حضرت محمد بن بکر نے بھی سمجھا دیا، میں نے حق کا ساتھ دینا ہے، اور جو نصیحت زوجہ رسول نے کی وہی ان کو یاد بھی کرا دی۔ اور تاریخ کہتی ہے، یہی حدیث جب حضرت عمار یاسر جب جنگ صفین میں تھے، تو جب دیکھا نا کہ لوگ اب دو گروہ بن چکے ہیں، لوگ علی کے مقابلے میں آ چکے ہیں، تو بہت سارے لوگ تھے، کچھ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرف بڑے بڑے صحابی، بڑی بڑی شخصیات ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، ظاہری بات ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔
نبی کے بعد اب فیصلہ کون کرے، کون حق پر ہے؟ دیکھیں معاشرے میں ایک ہوتے ہیں خواص اور ایک ہوتے ہیں عوام۔ جو خواص فیصلہ کرتے ہیں عوام اسی پہ راضی ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کے پارلیمنٹ میں کسی کی کو وزارت دی جائے، صدارت دی جائے تو عوام کیا کرتی ہے؟ اسی پہ راضی ہو جاتی ہے۔ اب نبی کے جو صحابہ تھے بڑے بڑے، بعضوں کو کاتب وحی کا لقب مل گیا، بعضوں کو رشتہ داریوں کی سند مل گئی، بعضوں کو نبی کے شاعر ہونے کی سند مل گئی، بعض کو نبی کے ناصر اور مددگار کی سند مل گئی۔ ہر ایک کتنے اصحاب نبی تھے جو خواص میں شامل ہوتے جا رہے تھے، یہ نبی کے ساتھ فلاں مقام پر تھا، یہ نبی کے ساتھ فلاں مقام پر تھا، اس نے نبی کے ساتھ ایسا کیا، اس نے نبی کو رشتہ دیا، اس نے نبی کے ساتھ یہ بھلا کیا۔ اب یہ سارے خواص تھے، اور نبی کے بعد جب یہ خواص فیصلہ کر رہے ہیں کہ اب حق پر کون ہے، نبی کا جانشین کون ہے، امام حق کون ہے، اب خواص فیصلہ کر رہے ہیں، عوام راضی ہوتی جا رہی ہے۔ نبی اس پریشانی کو جانتے تھے، اسی لیے اپنی زبان سے فرما کر گئے تھے، جب بھی میرے بعد مشکل میں مبتلا ہونا تو کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنا علی مع الحق والحق مع علی، علی کے پیچھے جانا، علی کی طرف جانا۔ علی حق پر ہے، علی حق کے ساتھ ہے، علی حق پر نہیں، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ نبی نے یہ فرمایا، اور آگے روایت کا جملہ ہے بعض روایات میں، علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث من دور علی، اے بار الہ حق کو ادھر بھیج جہاں علی جائے۔ یہ نہیں فرمایا اے میرا اللہ علی کو ادھر بھیج جہاں حق جائے، بتا دیا نبی نے، او دنیا والوں حق کو تلاش کرنا ہے، علی کے پیچھے جانا۔ اگر علی کو چھوڑ کر تم نے غیروں کے دروازے پہ حق کو تلاش کیا، نبی کی نگاہ میں حق نہ پا سکو گے۔ اسی لیے سید الرسل نے، جب روایت کا جملہ ہے حضرت عمار یاسر مسجد کی تعمیر میں پتھر اٹھا رہے ہیں، دوسرے اصحاب ایک پتھر اٹھاتے ہیں، حضرت عمار یاسر 2 پتھر اٹھاتے ہیں، ایک اپنی نیت سے اٹھاتے ہیں، ایک نبی کی نیت سے اٹھاتے ہیں۔ اللہ کس قدر صاحب معرفت ہے، نبی کی نیت سے کہ یہ ایک کا ثواب مجھے ملے، اور یہ جو میں ایک اٹھا رہا ہوں یہ ثواب رسول اللہ کے حصے میں جائے۔ اس قدر عاشق رسول، معرفت رسول رکھنے والے۔ اب جب یہ 2 پتھر لے کے جا رہے تھے، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ مٹی کا ڈبل لے کے جا رہے تھے، سید رسول نے ان کے کاندھے سے مٹی کو جھاڑا اور آپ نے فرمایا، اے عمار افسوس ہے اس گروہ پر جو تجھے قتل کرے گا، حیف ہے ایسے گروہ پر جو تجھے قتل کرے گا۔ اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلائے گا۔ اور یہ روایت صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ تجھے کون قتل کرے گا؟ ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ نبی نے اپنی زبان سے بتا دیا، عمار یاسر کو قتل کرنے والا ایک باغی گروہ ہے۔ اگر حدیث صحیح مانتے ہیں تو پھر تلاش کریں وہ باغی گروہ کون ہے۔ اگر حدیث کو صحیح نہیں مانتے تو پھر صحیح بخاری میں لکھا کیوں؟
بھئی کتاب کا نام بھی کیا ہے؟ صحیح بخاری، یعنی بخاری نے جتنے بھی روایتیں نقل کی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں۔ اب رسول کہہ رہے ہیں عمار یاسر کو قتل کرنے والا کون ہے؟ ایک باغی گروہ ہے، اور اللہ کے نبی نے اسی وقت اسی لمحے میں فرمایا تھا یا عمار اذا رأیت علیا سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فاسلک مع علی، اے عمار یاسر جب تو دیکھنا علی ایک راستے پہ جا رہے ہیں اور دنیا والے دوسرے راستے پہ جا رہے ہیں، اے عمار یاسر تیری نجات اسی میں ہے، تو علی کے پیچھے چلنا۔ اے عمار یاسر تو ہدایت چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے تو تو علی کے پیچھے چلنا، دنیا والوں کو نہ دیکھنا۔ اب نبی نے معیار حق سمجھا دیا۔ حضرت عمار یاسر نے جنگ صفین میں بھی جب دیکھا نا کہ اب عوام خواص کی پیروی کرنے میں ان کی حمایت کر رہی ہے، حضرت عمار یاسر نے اسی وقت میدان جنگ میں، ایک جہاد ہوتا ہے تلوار کا، ایک جہاد ہوتا ہے زبان کا، حضرت عمار یاسر نے حق کا پیغام دے دیا۔ پہلا جہاد یہ کیا، کہا کہ اے لوگو ایھا الناس، میں نے نبی کی زبان سے سنا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ حضرت عمار یاسر جن کی شہادت اسی ماہ سفر میں بھی ہے۔ کون حضرت عمار یاسر؟ ان کا تذکرہ آ گیا تو تبرکاً چند ان کی سیرت کے پیغام، صلوات پڑھ دیں محمد رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ۔ حضرت عمار یاسر وہ مخلص صحابی کہ جن اسلام میں سب سے پہلے جن کے والدین پر ظلم ہوا وہ حضرت عمار کے والدین، ان کے والد بی بی سمیہ جو حضرت عمار یاسر کی والدہ، ابو جہل نے ان کے شکم میں اس زور سے اپنا پاؤں مارا کہ جس سے بی بی تڑپ تڑپ کر بی بی نے جان دے دی۔ اور یہ عرب کے مشرکین، یہ کفار محبت رسول کے جرم میں حضرت عمار یاسر یعنی حضرت عمار کے والد کو اور حضرت عمار پہ ظلم کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تاریخ کہتی ہے کہ ان کو زنجیروں میں جکڑتے تھے، ان کو انگاروں پہ سلاتے تھے، ان کو گرم پانی میں گوتے دیتے تھے، یعنی جس قدر ظلم ہو سکتا گرم اور بھاری پتھر رکھے جاتے اور کہا جاتا یتیم عبداللہ کے دین سے انکار کرو، اور یہ کہتے اپنی زبان سے ہم جان تو دے دیں گے، ہم اللہ واحد کی توحید اور مصطفیٰ کی محبت کو نہیں چھوڑیں۔ یہ وہ گھرانہ تھا حضرت عمار یاسر جو مولا علی علیہ السلام کے صحابی، رسول کے بھی صحابی، ہجرت کر کے نبی کی محبت میں جب آئے تو اسلام کی پہلی مسجد جو مسجد قباء تیار ہوئی، اس مسجد میں بھی حضرت عمار یاسر جو ہے وہ کام کروا رہے ہیں۔ اور روایت کہتی ہے کہ جب حضرت عمار یاسر کام کر رہے تھے، کام کی تھکاوٹ کی وجہ سے جب یہ بے ہوش ہو کر گرے تو پھر آئے سید الرسل، آپ نے ان کے چہرے سے خود خاک کو صاف کیا، اور پھر سید الرسل بعض روایات میں ملتا ہے وہی جملہ رسول اللہ نے اس مقام پر فرمایا، اے عمار حیف ہو اس طائفہ پر، اس گروہ پر جو تجھے قتل کرے گا۔ یہ عمار یاسر، یہ اس قدر عظیم شخصیت کی حضرت عمار یاسر۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد جب مسیلمہ کذاب
جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جب مسلمان جنگ کے لیے گئے حضرت عمار یاسر بھی اس میں شجاع بہادر بن کے آپ بھی جہاد کے میں حصہ لیا اور آپ بھی جہاد کر رہے ہیں۔ تاریخ کا جملہ ہے، حضرت عمار یاسر کا کان کٹ کے زمین پہ تڑپ رہا ہے اور حضرت عمار یاسر دفاع رسالت میں بڑھ بڑھ کر وار کر رہے ہیں، یہ بھی پرواہ نہیں کر رہے میرا کان کٹ چکا ہے، میرے کان سے خون بہ رہا ہے۔ اللہ، اس قدر شجاع، اس قدر دین سے محبت رکھنے والے سید الرسل کے دفاع میں، اسلام کے دفاع میں اس قدر بڑھ چڑھ کر جہاد کرنے والا، یہ وہ باوفا صاحب۔ اور تاریخ کہتی ہے حضرت عمار یاسر جب ایک مرتبہ جب کسی نے ان پر ظلم کیا، حضرت عمار یاسر کو لایا گیا رسول کی زوجہ بی بی ام سلمہ کے گھر میں، اور یہ غشی کی حالت میں تھے۔ جب غشی سے افاقہ ہوا، حضرت عمار یاسر کا دین دیکھیے، اللہ اکبر، غشی سے افاقہ ہوا، حضرت عمار یاسر نے سب سے پہلے اپنی ان نمازوں کی قضا ادا کی جو غشی کے عالم میں چھوٹ گئی تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہے علی مولا کی تربیت کا اثر، یہ ہے نبی کی تربیت کا اثر کہ صحابی نبی عالم غشی میں چھوٹی ہوئی نمازوں کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے، حالانکہ وہ گناہ بھی سرزد نہ ہوا تھا، عالم غشی میں چھوٹی تھی، لیکن عمار یاسر علی کا سچا حبدار اور شیعہ یہ پسند نہیں کرتا میری وہ غشی کے عالم کی نمازیں بھی ایسے رہ جائیں۔ اور پھر نمازیں ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر شکر خدا کو بجا لایا حضرت عمار یاسر۔ لہذا یہ وہ ہستی ہیں جو میدان صفین میں بھی یہ پیغام دے رہی ہیں کہ امام علی کون ہے؟ حق کے امام ہیں۔ اب دنیا والوں نے دیکھ لیا، اس لیے تاریخ علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا کہ پہلے لوگ مشوش تھے، حق پر کون ہے؟ علی حیدر کرار ہے یا صفین میں آنے والا علی کے مقابلے میں امیر شام ہے؟ تو جب دیکھا نا بڑے بڑے لوگوں نے کہ حضرت عمار یاسر کس کے حملے سے شہید ہوئے ہیں، تو بڑے بڑے لوگوں نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ حق پر نبی کی زبان پر اگر کوئی سند ہے تو وہ علی حیدر کرار۔ اس لیے جن لوگوں نے صفین میں شرکت نہ کی وہ جنگ جمل میں پھر علی کی نصرت میں لڑے۔ لہذا یعنی جو صفین والوں کی حمایت کر رہے تھے وہی لوگ جمل والوں کی مخالفت پر پھر آمادہ ہو گئے۔ تو البتہ وہ جنگ تو آگے پیچھے، یعنی ان لوگوں کو پھر وہ باطل پہ سمجھتے تھے کہ علی کے مقابلے میں، اب وہ فیصلہ انہوں نے کب کیا؟ جتنی بھی جنگیں تھیں ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا، چونکہ حضرت عمار یاسر شہید ہو رہے ہیں صفین میں، تو ان کے لیے اب فیصلہ آسان ہو گیا کہ ہم نہ جنگل میں یہ جمل میں فیصلہ کر سکے نہ کسی اور مقام پر۔ نبی نے کہا تھا کہ عمار یاسر کو جو قتل کرے گا وہ باغی ہوگا، نہ حق پر ہوگا، گویا علی ابن ابی طالب حق پر ہیں، تو لہٰذا اب حق کا امام اگر ہے تو علی حیدر کرار۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علیہ۔ لہٰذا اب نبی کے بعد کتنے میدان ہیں، کتنے مقام ہیں، یا تو کوئی مرد آئے علی کے مقابلے میں یا کوئی عورت آئے۔ سید الرسل اپنی زبان سے بتا کر گئے ہیں علی مع الحق والحق مع علی، اور دنیا والوں پریشان نہ ہونا، جس میدان میں، جس دربار میں، جس مقام پہ بھی کوئی علی کے مقابلے میں آ جائے وہ نہ حق پر ہے، اگر حق کا امام ہے تو علی حیدر کرار۔
یا علی۔ اس لیے تاریخ گواہ ہے، سید الرسل مسجد النبی میں بیٹھے ہوئے اور نبی اپنے اصحاب، اپنے رشتہ داروں، اپنے یاروں کے درمیان ایک عظیم پیغام دے رہے ہیں۔ بعض لوگ ناز کرتے تھے ہم نے نبی کے ساتھ یہ کیا، بعض لوگ فخر کرتے تھے ہم نے نبی کو رشتہ دیا، بعض لوگ تعریف کرتے تھے ہم نے نبی کے فلاں ساتھ دیا۔ اب سید الرسل چاہتے ہیں جو لوگ چھوٹے چھوٹے کاموں پہ، ان باتوں پہ فخر اور ناز کر رہے ہیں، کہیں وہ اپنے ان کاموں کو معیار حق نہ قرار دیں۔ تو نبی نے فریضہ رسالت کو ادا کیا۔ تاریخ کہتی ہے سید الرسل مسجد النبی میں ہے، نبی کے اصحاب ہیں، نبی کے رشتہ دار ہیں، نبی کے یار ہیں، بڑے بڑے ہستیاں موجود ہیں۔ سید الرسل فرماتے ہیں او میرے اصحاب سن لو، جب بھی تمہارے کوچوں سے، تمہاری گلیوں سے، تمہارے دروازوں سے علی ابن ابی طالب گزرے، اپنی بیویوں کی گودوں سے، اپنے گھروں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا لو اور دروازوں پہ آ جاؤ، اپنے کوچوں میں کھڑے ہو جاؤ اور علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھ کر اپنی اولاد سے پوچھو اتحب ھذا الفتى، اے بچے بتا کیا تو علی حیدر کرار سے محبت رکھتا ہے؟ اپنی اولاد سے سوال کرو۔ اللہ کے رسول ٹھہرے نہیں، فرماتے ہیں ان احبوا علیا، اگر تمہاری اولاد علی سے محبت کا اظہار کر دیں فلیشکروا للہ، گھر جا کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر علی سے محبت کا اظہار کر دیں وَإِنْ أَنْكَرُوا حُبَّ عَلِيٍّ، لیکن اگر یہ بد نصیب اولاد علی کی محبت کا کر دے انکار، فَطَلِّقُوا نِسَاءَكُمْ فَإِنَّهُنَّ خَائِنَاتٌ فِي حَقِّكُمْ، گھر جا کے اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، ان کی گودوں میں پلنے والی اولاد تمہاری نہیں، خیانت کی امانت ہے۔ اگر علی کے حبدار ہیں تو گھر جا کر شکر ادا کرو، اگر علی سے محبت کا اظہار نہ کریں تو پھر وہ بیویاں خیانت کار ہیں، وہ طلاق کے قابل ہیں، آباد کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا معیار حق اگر قرار دیا ہے اللہ نے، علی اور اولاد علی کو قرار دیا۔ آئیں ایام امام حسین ایک تھوڑا سا پیغام حسینی بھی ہو جائے۔ آج ہم امام حسین ابن علی کے نام پہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین ابن علی کی سیرت، ان کا کردار کس کے لیے؟ یقیناً ہم آل محمد کے حقداروں کے تاریخ کی ورق گردانی کریں۔ سیرت امام حسین ابن علی میں 25 حج پیدل پائے پیادہ امام حسین علیہ السلام نے کیے۔ کتنے حج؟ 25 حج۔ ایک حج واجب ہوتا ہے اور امام 25 حج کر رہے ہیں۔ ذرا امام کی سیرت سے پیغام دیکھیں، یعنی امام کے اس زمانے میں جو اونٹوں اور گھوڑوں پہ سفر کر کے حج کیا جاتا تھا، اس مشکل وقت میں امام پیادہ حج کو جا رہے ہیں۔ کیوں جاتے تھے؟ حالانکہ امام کے ساتھ سواری بھی ہوتی تھی۔ اسلام کا حکم ہے، مستحب یہ ہے کہ انسان پیادہ حج پہ جائے، پیدل، اور سواری ساتھ رکھے۔ کیوں سواری ساتھ رکھے؟ تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ شخص بخل کر کے پیدل جا رہا ہے، جو لوگ یہ نہ سمجھے یہ بخل کر رہا ہے، پیسے بچا رہا ہے۔ نہیں، میرے پاس سواری ہے لیکن اللہ کے گھر کی عظمت کو سامنے رکھ، اس لیے جا رہا ہے۔ آج جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جو زوار جا رہے ہیں،
گویا وہ بھی آج ماشاءاللہ دنیا میں میڈیا دکھا رہے ہیں۔ ہم یہاں سے نجف یا بغداد بائی ایئر جا رہے ہیں، پیسہ تو ہم رکھتے ہیں، لیکن نجف سے کربلا محبت حسین میں ایک ایک قدم اٹھا رہے ہیں۔ اور ذرا اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھیں کہ اس ایام 40 کی زیارت میں لوگوں کے جو امام بارگاہ وہاں حسینیات جو بناتے ہیں وہاں پر زائرین ٹھہرتے ہیں، وہاں پر نئے نئے ہر سال خوبصورت وہاں پر صوفے آتے ہیں، کرسیاں آتی ہیں، قالین آتے ہیں، نئے نئے کمبل آتے ہیں، مختلف چیزیں آتی ہیں۔ ان سے جب پوچھا جائے نا کہ ہر سال آپ کیوں بدل دیتے ہیں، پچھلے سال آپ کے پاس نیا فرنیچر تھا، نئے قالین تھے، کمبل تھے، وہ بدل کیوں دیے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمارے اس امام بارگاہ کے نہیں تھے، پھر وہ کس کے تھے؟ کہتے ہیں یہ مومنین جو اپنی بیٹیوں کو جہیز دینا چاہتے ہیں، ان کی تمنا ہوتی ہے ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز دینے سے پہلے مولا حسین کے زواروں سے استعمال کروا لیں تاکہ وہ گھر باعث برکت بن جائے۔ اللہ قربان، کیا جذبہ ہے، کیا محبت ہے امام حسین ابن علی سے۔ مولا حسین کے نام پہ خرچ کریں، مولا حسین کے نام پہ عزاداروں کی حوصلہ افزائی کریں، عزاداروں کی ساتھ حسن سلوک کریں، تو لہذا بڑا اجر و ثواب۔ اسی لیے ملتا ہے حدیث قدسی میں، علماء نے نقل کیا ہے کہ جو ایک درہم امام حسین ابن علی کے ذکر اور نام پہ خرچ کرتا ہے، اللہ 70 گنا زیادہ اس کو برکت عطا کرتا ہے۔ خدا کا سچے ایمان سے اگر کوئی خرچ کرے، ایک درہم خرچ کرنا، تو لہٰذا امام حسین ابن علی کا یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں، ہم امام حسین پہ احسان نہیں کرتے، ہم یہ ذکر اس لیے نہیں کرتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معراج ہو گئی، میں کہتا ہوں معراج کے لیے ہم ذکر نہیں کرتے، ہم اس ذکر میں معراج پاتے ہیں، ہم اس ذکر میں معراج پاتے ہیں۔ یہ تو ذکر اتنا بلند ہے کہ جب آسمان کی بلندیوں میں جبرائیل نے امین نے سنا کہ پنجتن پاک کی شان کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، تو حضرت جبرائیل نے اللہ سے اجازت لی، عرش کو چھوڑ کے وہاں آئے، فرش پر جہاں پنجتن پاک چادر کے نیچے جمع ہے۔ ان کا ذکر وہ ہے جو معراج کراتا ہے، لہذا ان کا ذکر جو ہم کرتے ہیں ان کے درجے کو بلند کرنے کے لیے نہیں کرتے، ان کا ذکر اپنے درجوں کو بلند کرنے کے لیے کرتے ہیں، اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ لہذا یہ پاک ہستی ہے، جس نے بھی خلوص نیت سے ان ہستیوں کا ذکر کیا، یقیناً اس نے دنیا میں بھی عزت پائی ہے، اس نے آخرت میں بھی عزت پائی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وحی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا جہاں آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو یاد رکھیں، وہاں پر حج کو نہ فراموش کر دیں۔ جن روایات میں یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب 70 حجوں کا ثواب ہے، اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے وہ 70 مستحب حج ہے، لیکن حج واجب ہے۔ جب مولا حسین حج کو اہمیت دے رہے ہیں، ایسا نہ ہو ہم حسین ابن علی کے نام پہ حج کو چھوڑ دیں۔ مولا کے پاس اگر جائیں، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کے پاس اتنی مالیت ہے، آپ حج پہ جا سکتے ہیں، پہلے حج کریں پھر مولا حسین کے دروازے پہ حاضری دیں، کہیں کہ مولا حج کا فریضہ انجام دے کر آپ کے دروازے پہ آیا ہوں۔ سچے عزادار بنے، سچے حبدار حسینی بنے۔ امام حسین جو ہر رات کو 1000 رکعت نافلہ نماز پڑھنے کا، کتنی؟ 1000۔ اور آج حسین ابن علی کا عزادار ہو،
اگر ہم 20 رکعت نماز بھی نہ پڑھ سکیں، اگر ہم دن میں 5 وقت میں 17 رکعت نماز جو واجب ہے وہ بھی نہ پڑھ سکیں، اپنی ایمان سے بتائیں ہم میدان قیامت میں مولا حسین کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر مولا حسین پوچھ لیں تو کیسا عزادار ہے، کیا تو نے میری ذکر محفل میں نہ سنا؟ میں 1000 رکعت نماز نافلہ پڑھتا تھا اور تو آیا ہے شفاعت کے لیے، اور تو 17 رکعت نماز بھی نہ پڑھتا تھا۔ مولا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لہٰذا جہاں پر امام اس قدر اپنے زمانے کے عبادت گزار تھے، ملتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کے حقوق بھی امام ادا کرتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب پوچھا گیا نا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی مولا آپ کے بابا حسین کی کمر پہ جو گٹے تھے وہ کس چیز کے؟ فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں میرے بابا حسین غرباء، فقراء اور مساکین کے لیے کھانا لے کر بوری میں ڈال کر اپنی کمر پہ لاد کے فقراء کے دروازوں پہ جاتے تھے، غریبوں کے دروازے پہ جاتے تھے۔ یہ امام حسین کا اخلاق اور کردار تھا۔ آج آپ بھی امام حسین ابن علی کی ہم سیرت کو اگر اپنائیں، یاد رکھیں اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز ہے زائد ہے، آپ کے ہاں جب نظر و نیاز کا اہتمام ہو تو آپ اپنے علاقے اور محلے میں نکلیں اور ارد گرد بغیر تعصب کے مسلمان ہے یہ دیکھیں، یہ کلمہ گو ہے، یہ نبی کا حبدار ہے، یہ آل محمد کا حبدار ہے، ان کے گھروں میں نیاز پہنچائیں۔ آپ کی محبت سے اللہ جانے کوئی آل محمد کے دروازے پہ آ جائے۔ لہٰذا ہم اپنے اخلاق اور کردار سے ذرا دیکھیں، کربلا میں امام حسین ابن علی کا اخلاق اور کردار اتنا پاکیزہ تھا، آپ کی پوری زندگی پاک ہے، آپ کا اخلاق اور کردار اتنا عظیم کہ ہر جو لشکر یزید میں تھا وہ لشکر امام حسین میں آ ملا۔ امام حسین اگر ہر کا آنے کا راستہ بند کر دیتے تو حضرت ہر نہ آتے، امام حسین نے بتا دیا ہمارا راستہ کھلا ہے۔ اسی لیے کتنا عظیم جملہ راہبر معظم آیت اللہ خامنائی نے فرماتے عزادارو، اے امام حسین ابن علی کا فرش عزا بچھانے والو، آپ کی ایک شرعی ذمہ داری ہے، اپنی مجلسوں کو ایسا بناؤ کہ اگر کوئی آپ کی محفل میں ہر آنا چاہے تو اس کے لیے یہ مجلس حسین پیغام حسینیت سے ہدایت حاصل کر کے جائے۔ اپنی مجلسوں کا ماحول ایسا نہ بنانا کہ کہیں آنے والے ہر کا راستہ بند ہو جائے۔ لہذا یہ مجلس حسین ہر آنے والے ہر کے لیے راہ ہدایت ہو۔ آل محمد نے اس دین کو بچانے کے لیے بڑا خرچ کیا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آل محمد کا یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے شام کے بازار میں۔ اجرکم علی اللہ۔ شام کا بازار کجا اور علی کی پردے دار بیٹیاں کجا؟ اجرکم علی اللہ۔ روایت کہتی ہے جب شام کے دروازے پہ علی زادیوں کا یہ قافلہ پہنچا، 3 دن یہ قافلہ شام کے دروازے پہ ٹھہرا رہا۔ کیوں ٹھہرا رہا؟ ابھی شام کی تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں اور علی کی بیٹیوں نے شام کے بازار میں داخل ہونا ہے، لیکن علی کی بیٹی کیسی ہے؟ سر کے بال کھلے ہیں، سر پہ مکنا و چادر نہیں ہے، آل محمد کی مستورات قیدی ہے اور سید سجاد بھی قیدی ہے، لیکن آنے والے آ بھی رہے ہیں اور جانے والے جا بھی رہے ہیں، لیکن علی کی بیٹیاں ہر شام کے بازار پہ ٹھہری ہوئی ہے۔ جب لوگ پوچھتے ہیں
یہ مزدور کون ہے، یہ قیدی کون ہے؟ یہ جواب ملتا ہے یہ باغی کی بہنیں ہیں۔ اے وہ باغی کون ہے؟ او محمد مصطفیٰ کا نواسا اے حسین ہے۔ کہتے ہیں یہ ہے کون؟ کہا یہ علی کی بیٹیاں۔ ہے اجرکم علی اللہ۔ ہے عزادارو، ہے آل محمد کا قافلہ شام میں داخل ہوا اور میرا چوتھا امام فرماتے ہیں او عزادارو، ہے ہمیں جب شام کے بازار میں لے جایا گیا، ہے ایک رسی میں بندھے تھے، وہ اشقیاء ایسے ہمیں ہانک رہے تھے اور جیسے بھیڑ اور بکریاں۔ امام فرماتے ایک رسی جو میرے گلے میں بندھی ہے وہی رسی علی کی بیٹی ام کلثوم کی گردن میں بندھی ہے، اور وہی رسی ہے حسین کی یتیمہ ہے سکینہ کے ننھے بازوں میں بندھی ہے، اور وہی رسی علی کی بیٹی پردے دار اور بی بی زینب کے بازوں میں بندھی ہے۔ لیکن میرے امام فرماتے ہیں اور جب ہم میں سے کوئی روتا یہ اشقیاء اپنے نیزے کی انیاں رونے والے کے سر پہ مار کر اور ہمیں خاموش کراتے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادار آل محمد کا قافلہ ہے شام کے دربار میں داخل ہوا۔ یہ روایت کہتی ہے نبی کا ایک صحابی ہے جس کا نام سہل ہے، دیکھا ایک بچی ہے بے پلان اونٹ پر رسیوں میں بندھی ہوئی ہے۔ یہ کہتا ہے جب میں اس بچی کے قریب گیا میں نے پوچھا اے قیدر بچی تیرا نام کیا ہے؟ کہا انا سکینہ بنت الحسین۔ وہ بچی نے اپنا تعارف کرایا۔ یہ صحابی رسول لرز گیا، یہ اس نے اپنا تعارف کرایا میں نبی کا صحابی۔ اور بی بی کہتی ہے اگر ہم پہ احسان کرنا چاہتا ہے اور میرے بابا کے سر کو اور میرے چچا کے سر کو اور مستورات کے سر سے جدا کرا دے۔ یہ ساحل نے جا کر ہے ان نیزے پکڑنے والوں سے ہے ان کو کچھ پیسے دیے، وہ سر کو آگے لے کر گئے۔ روایت کہتی ہے نبی کا صحابی کہتا ہے یا میں نے دیکھا ایک ایسا مقام تھا بازار شام میں، ایک مقام پر کچھ مستورات کھڑی ہیں، ان میں ایک ضعیفہ ہے جس کے ہاتھ میں اور جس کی گود پتھروں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ اس ملعونہ نے کیا کیا، ایک پتھر اٹھایا ہے حسین ابن علی کے چہرے مبارک کی طرف مارا، یا آپ کے دندان مبارک پر لگا اور مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ اجرکم علی اللہ۔ اے عزادارو یہ سب نبی کا صحابی کہتا ہے جب مولا حسین کے سر پہ وہ پتھر لگا اور میں نے بد دعا کی اللہ نے ان 5 عورتوں کو ہلاک کر دیا، اور میں کہوں گا نبی کا صحابی اور تو نے فقط پتھر مارتے دیکھا، اور کاش کربلا میں ہوتا اور جب در خیمہ پہ ہے علی کی بیٹی کھڑی دیکھ رہی تھی وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اور شمر مولا حسین کے سینے پہ بیٹھا، وَأَخَذَ لَحْيَتُهُ، اور مولا حسین کی ریش مبارک کو پکڑا، وَلَتَمَ عَلَى خَدَّيْهِ، اور ان رخساروں پہ جسارت کی، اور جن رخساروں پہ مصطفیٰ بوسے دیا کرتے تھے اور ان رخساروں پہ جسارت کی، اور جہاں زہرا بوسے دیا کرتی تھی اے بی بی زینب، اور یہ منظر دیکھ رہی ہے، یا ایک آواز دی ابن سعد انت تنظر ویقتل ابو عبداللہ، اے ابن سعد
ملعون تو کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے، ابو عبداللہ شہید ہو رہے ہیں۔ جب بی بی نے دیکھا اور یہ بے حیا روکتا نہیں ہے، یا بی بی نے ایک اور آواز دی، اما فیکم مسلم، اور کربلا میں کوئی مسلمان نہیں ہے، اور نبی کا نواسہ مارا جا رہا ہے اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين